پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں نا۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ پنج تن پاک باقی ناپاک۔ ایک شخص ہے جو مکہ کے اندر بیٹھا شر پھیلا رہا ہے اور حرم کے اندر لال رومال پہن کے وہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ جو شخص بھی پنجتن پاک کا نعرہ لگاتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو کس بیس کے اوپر انہوں نے یہ فتویٰ اتنا بڑا دیا ہے اور کون سی دلیل ہے ان کے پاس جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہے؟ اس طرح کی باتوں کے لیے میرے بھائی دلیل کوئی نہیں ہوتی، ان ساری باتوں کے پیچھے پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت اور فرقہ واریت کی ماں بھی دنیا کی محبت ہے، یعنی فرقے کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے، ایک چندہ بک ہوتی ہے، ایک مسجد الگ ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے پیش کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہی خارجیوں کی سوچ تھی۔ حق چار یار کی ٹرم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جو چار خلفاء ہیں ان کے لیے ٹرم استعمال کرتے ہیں اہل سنت، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، اگرچہ یہ ٹرم بعد میں ڈیوائز کی گئی ہے۔ اس طرح پنجتن پاک کے لیے جو ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے وہ بھی احادیث کی روشنی میں، میرا آلریڈی اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حق چار یار کی ٹرم کہاں سے اہل سنت نے اخذ کی ہے۔ اور جو پنجتن پاک کا عقیدہ ہے وہ یہ پاک کا لفظ تو قرآن میں ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، اور اما عائشہ راویہ ہیں اس کی، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اپنے سر پہ اوڑھی ہوئی تھی، جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی، ہنڈیا کی شکل کی چیزیں یعنی اس پہ بنی ہوئی تھی، نقش و نگار۔ تو اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور سیدنا علی آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لے کے۔ سر اس طرح کی محبت کا اظہار دنیا میں کبھی کسی خاندان کے سربراہ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا ہے؟ نہیں، بہت ایکسٹراڈنری۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر آیت تلاوت کی، سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ ایک ایکسٹراڈنری ایک فضیلت۔ تو اس کی وجہ سے پنجتن پاک کا عقیدہ آیا کہ بھئی یہ پانچ ہستیاں، اور پھر یہ پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو سنی اور شیعہ کے درمیان کنٹروورشل نہیں ہیں۔ کیا سنی نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو نہیں مانیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آل محمد کے، ہاں جہنم میں جائیں گے، ظاہر ہے جی۔ مسر علاقے میں حدیث ہے، میں نے بتایا صحیح سند سے، کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے لیکن اہل بیت کے بکس کے ساتھ مرا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ المستدل الحاکم میں 4712 نمبر حدیث ہے۔ تو میرا خیال ہے سعودی حکومت کو فوراً ایسی خارجی سوچ کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ دوسری طرف تو وہ جہادی تنظیموں کو خارجی کہتے ہیں، تو جو حرم میں بیٹھ کے خارجیت پھیلا رہا ہے، لیکن وہ خارجیت ایسی پھیلا رہا ہے کہ جو ان کے مطلب کی ہے، کیونکہ سعودیہ ایران کی ٹسل ہے۔ اب وہ ایران کی ٹسل میں کسی حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے ہی انکاری ہو جائیں، تو فرقہ واریت ہے۔ تو یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ جی پنجتن پاک تو جی فارسی میں ہے، وہ اس میں دیکھیں پنج عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے۔ اچھا عربی میں پے نہیں ہوتی ہے تو پنجتن پاک غلط ہو گیا، تو حق چار یار میں جو چے ہے وہ عربی میں ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو چے کے 3 نقطے اگر ثابت نہ ہو تو درست ہو، اور پنجتن پاک میں اگر پے کے 3 نقطے ثابت نہ ہو تو غلط ہو۔ یہ دونوں ٹرمز ہیں، ٹرمز آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں، یہ اجتہادی معاملہ ہے۔
باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ پلی کیا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر آپ پنج تن پاک کہیں گے نا تو اس میں سے اس چیز کی بو آتی ہے کہ باقی سارے پلید ہیں, نعوذ باللہ. تو اس پہ پہلے میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حق چار یار میں سے یہ بو آتی ہے کہ چار ہی حق والے ہیں باقی باطل ہیں. وہ کہیں گے نہیں نہیں, حق چار یار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی باطل ہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین چار ہیں. تو سر پنج تن پاک والوں سے بھی پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, باقیوں کو نہیں مانتے وہ؟ کیا پنج تن پاک کا نام لینے والے حضرت عمار ابن یاسر کو نہیں مانتے؟ کیا وہ ابو ذر غفاری کو نہیں مانتے؟ کیا وہ سلمان فارسی کو نہیں مانتے؟ مانتے. تو وہ تو 5 سے پھر زیادہ گنتی آگے چلی جائے گی. یہ دونوں ٹرمز ہیں, ٹرم ڈیوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ٹرمز کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسا کہ لیا جا رہا ہوتا ہے. باقی اگر کسی ٹرم کو کوئی بگاڑ کے پیش کرے تو اس سے اس ٹرم کا انکار کرنا یا ان شخصیات کی توہین کرنا غلط ہے. جیسا کہ اگر کوئی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتا ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے, یا عیسائیت کا رد کرتے ہوئے آپ اس ایکسٹریم پہ تو نہ چلے گئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا بھی انکار کر دیں. تو کسی چیز کو مس یوز کرنے کی وجہ سے ان ٹرمز کا انکار کرنا, یہی تو آپ کے اوپر امتحان آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. باقی یہ اس طریقے سے یعنی ٹرمز کو ڈیوائز کر کے صرف چیزوں کو مل لینا, یعنی اہل حدیث نے توحید پکڑ لی ہوئی ہے, اہل تشیع نے جو ہے وہ محبت اہل بیت پکڑ لی ہوئی ہے, بریلوی جو ہے وہ عشق رسول کا راگ الاپ رہے ہیں, دیوبندی جو ہے وہ عظمت صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پنج تن پاک کو شیعہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے, حق چار یار کو سنیوں کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. سب پرسنالٹی اسلام کی ہیں, اسلام کے ریئل ہیرو ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.